बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, ये जो हमारा चैनल है ये एस्पेक्ट्स की बात करता है, सितारों की बात करता है, क्योंकि हमने आज तक होम्योपैथी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एस्ट्रोलॉजी जो है एक दुनिया का कदीम तरीन इल्म है, बेस करता है डेटा कलेक्शन पे, कितनी किसने अपने इल्म में डेटा कलेक्शन की। यहाँ दोस्तों मैं एक बात और आपसे अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हम बुनियादी तौर पे, मैं ज़ाती तौर पे एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं सितारे पढ़ता हूँ। बाकी एक आम इंसान होने की हैसियत से कुछ चीज़ें इंसान को अच्छी भी लगती हैं, बुरी भी लगती हैं, बशरी तकाज़े भी इंसान के साथ हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं एक बात करूँगा कि एक मखलूक अपने खालिक के फ़ैसले नहीं जान सकती। खालिक जो है, जिसने इस दुनिया को बनाया, वो इस दुनिया को चलाने के बारे में हमसे करोड़ा अरबा दर्जा बेहतर जानता है। लिहाजा आज जो मैं प्रेडिक्शन करूँगा ये सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। अहबाब जो हैं अपना कमेंट्स करते हैं सर आँखों पे जनाब। बात ये है कि आज दोस्तों 31 जुलाई है। मैंने गुज़श्ता कई वीडियोस में कहा था कि 31 जुलाई के जो सितारे हैं वो डिफरेंट मकाम पे आएंगे। दोस्तों, ये जो जायचा है इसमें आज 31 जुलाई के सितारे इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इमरान खान के मुखालफिन आज उनके मुश्किलात का पहला दिन है, नुक्ता आगाज़ है। सितारे कह रहे हैं कि फसल जो बोई गई थी अब वो पकने के करीब पहुंचती जाएगी। हम डेली वीडियो लगाते हैं, सितारों को बयान करते हैं। उसका वाहिद मकसद ये है कि हमारे इस इल्म को हमेशा गलत तरीके से लोगों को बताया गया। कोई इसे जादूगरी समझते हैं, कोई कहते हैं गैब का इल्म है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। लेकिन दरअसल ये मुसलमानों का इल्म है और इसके ऊपर आज जो नासा बात करता है, जो उसने ज़मीन की पैमाइश निकाली और जो उसने सितारों के फासले निकाले, वो वही हैं जो अल-बैरूनी ने निकाल कर बताए थे। तो हमारा जो कायदा कुलिया है वो अल-बैरूनी का ही है और हम उन्हीं के तरीक़े कार पे चल रहे हैं। तो आज जायचे में ज़ुहल की, नेपच्यून की, ज़ोहरा की और इसके साथ साथ इसमें मुश्तरी की एग्जैक्ट नहस नज़र ज़ुहल के साथ नहीं है, लेकिन मुखालफ बुर्जों में बैठे हुए हैं। अब जो असल नहस नज़र आज 31 जुलाई को है, एक तो वो ज़ुहल और नेपच्यून रिवर्स हैं, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कसम खाई, वाइला रब्बे का रुजा, कसम है सितारे की जब उल्टा चले। और उसके साथ साथ जो इस नहस वक्त में ज़ोहरा आज एंटर हो चुका है, ज़ोहरा बुर्ज सुल्तान के 0 दर्जे पे आ जाया है। लिहाजा फसल पकने के करीब पहुंच गई। इमरान खान के मुखालफिन ने जो किया अब उनके सामने आना शुरू हो जाएगा। और इसमें अभी मरीख की आमद बाकी है। मरीख 7 अगस्त 2025 को अपने बुर्ज मिज़ान में पहुंच जाएगा और बुर्ज मिज़ान में ये बैठा हुआ ज़ुहल और नेपच्यून को नहस नज़र नाज़र होगा और इसी दिन जो चाँद है बुर्ज जद्दी के पहले खाने में आएगा, जायचे में बुर्ज जद्दी में आएगा, जो इमरान खान के मुखालफिन के लिए इंतहाई नेगेटिव दिन तलू होने की निशानदेही कर रहा है। अब जैसे जैसे मरीख 0 दर्जे से ट्रैवल करेगा, 1 दर्जे पे जाके ये अपनी नहस नज़र कायम करेगा, तो आप देखेंगे सूरत हाल कुछ की कुछ होती जाएगी। मैंने आपको मुतअद्दिद दफ़ा अर्ज़ किया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हुकूमत पे दबाव आएगा वो अब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। और ये जो टाइम है इमरान खान के मुखालफिन में से, ये समझिए कि 7 अगस्त के बाद इन लोगों में जो सूरत हाल है, इनकी जो बेचैनी है, इनकी जो घबराहट है,
اس میں آپ اضافے کی سمت میں باتیں دیکھیں گے۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ خان صاحب کے ذائچے میں اگر ان کے بچے آ گئے اور انہوں نے آ کے اس کو لیڈ کیا اس مہم کو، تو یاد رکھیے گا یہ حکومت اس کا ان کا کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ اور انٹرنیشنل لیول پہ میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں اس حکومت پہ جو دباؤ ہے وہ ان کی برداشت سے باہر ہے۔ فصل اس لیے میں نے بات کی کہ اب پک کے تیار ہو چکی ہے کہ اب زہرہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ زحل اور نیپچون کی نحس نظر کا نقطہ آغاز ہے آج۔ چاند یہاں پہ برج میزان میں پہنچا، اس کی نحس نظر ہو چکی ہے۔ اب چاند جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ برج جدی میں جائے گا، جو ہی یہ برج جدی میں پہنچتا ہے تو مریخ بھی اس کے ساتھ نحس نظر میں شامل ہو جائے گا۔ تو عمران خان کے مخالفین یا یہ سمجھیے کہ یہ جو حکومت ہے ذائچے میں، اس میں جو ستارے نیگیٹو ہوں گے وہ چاند، مریخ، زہرہ، نیپچون اور زحل ہوں گے۔ اور عمران خان صاحب کے مخالفین کے ذائچے میں ان کے چھٹے خانے میں یورنس آ چکا ہے، لہٰذا وہ بتدریج کمزور ہوتے جائیں گے۔ اور یہ باتیں چھٹے خانے کے منصوبات کا کمزور ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب بندہ پہلے والی سپیڈ سے نہیں دوڑ سکے گا، اب صورتحال اس کے اگینسٹ جائے گی۔ اس سے اگلی بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے جو میں ڈیٹ وائز بیان کرتا ہوں، میری کوئی ویڈیو ایسی نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی، ہرگز میں نے اپنی طرف سے بات کوئی نہیں کی۔ جب ایران کی اور اسرائیل کی وار ہوئی، میں نے آپ کو ذائچہ بنا کے بتایا کہ ستارے ادھر ہیں۔ جب پاکستان کی انڈیا کی جھڑپ شروع ہوئی، میں نے آپ سے کہا کہ یہ جنگ ہونے کا وقت ہرگز نہیں ہے، جنگ نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان جب کھڑا ہو کے انڈیا کو ایک تھپڑ مارے گا تو انڈیا کو بڑے چکر آئیں گے۔ آپ نے دیکھا الحمدللہ رزلٹ وہی رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے 71 کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے ستارے بیان کیے، اس سے پہلے 65 کی جو جنگ ہوئی اس کے ستارے بیان کیے۔ یہ دوستو ستاروں کی ڈیٹا کلیکشن ہے۔ جیسے جیسے ستارے آگے جا رہے ہیں ہم آپ کو پڑھ کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا آج تک کا علم کیا کہتا ہے۔ تو ہمارے آج تک کے علم میں آپ یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی اعلان ہونا بھی باقی ہے لیکن چیزیں تیار ہو چکی ہیں۔ اعلان جو نظر آئے گا آپ کو 7 اگست کے بعد اعلان ہوتا نظر آئے گا کہ عمران خان کے مخالفین بہت بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اور جتنا ڈیٹا کلیکشن ہے یہاں ستاروں میں جو چیزیں نیگیٹو ہیں وہ سٹل نیگیٹو ہیں اور مزید مشکلات کی سمت میں جاتی جائیں گی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج زہرہ مشتری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے برج سرطان میں، لیکن زہرہ کو یہاں آتے ساری ایک جھٹکا لگا ہے، اور وہ جھٹکا نحس نظر کا ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ زحل اور نیپچون کو لگا ہے۔ نیپچون ریورس حالت میں دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو اس کی ایک پریڈکشن یہ بھی ہے کہ جو عمران خان کے مخالفین ہیں، حکومت وقت ہے، ان کے ساتھ بھی دھوکہ فراڈ ہونے کی سمت میں باتیں جا رہی ہیں۔ یہ ہمارا ایک اندازہ ہے کیونکہ ہر حال میں دھوکہ اور فراڈ جو ہی نیپچون ریورس ہوا اس نے ضرور کیا۔ حالات کچھ تھے، اس نے کچھ کر دیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذائچے میں جو عمران خان صاحب کے ذائچے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پلوٹو ان کے ذائچے کے تیسرے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سارے ستارے میں نے بیان کیے کس کمیونیکیشن میں ہیں۔ لہٰذا آپ یہ سمجھیے کہ ایک بہت بڑی غیبی طاقت عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہی ہے، ان کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہے، اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں میں خود ہی پھنستے اب جائیں گے۔ جو انہوں نے ناقص فیصلے کیے، اب آنے والے وقت میں جو فصل تیار ہوئی ہے یہ فصل ان کو کاٹنا پڑے گی، مشکلات ان کی بڑھتی جائیں گی۔ دوستوں ایک بات یاد رکھیے گا، میں ذاتی طور پہ کسی کے خلاف نہیں ہوں، میرا کسی سے کوئی تنازع نہیں ہے، میں ستارے پڑھتا ہوں، جو ڈیٹا کلیکشن ہے وہ میں ماشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آخری چلتے چلتے ایک بات کرتا چلوں دوستوں کہ یہ جو زہرہ اور مشتری
یہاں پہ آئے ہیں اور اس میں سے مشتری اور زہرہ دونوں ساتھ ہیں۔ مشتری اپنے شرف کے مقام پہ ہے، لہٰذا جن احباب نے اپنی لوح بنوانی ہے وہ اپنی لوح ضرور بنوائیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو ورد بتاؤں گا وہ ساتھ کرتے رہیں تاکہ ان کی زندگی آنے والی بہتر ہو۔ یہ جو لوح ہے یہ صرف آپ کی نہیں، آپ کے خاندان کی ترقی میں بھی انشاءاللہ بہت اچھا اثر کرے گی۔